بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، دعائے رسول، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عجیب و غریب واقعات آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں۔ آج بھی ایک عجیب واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ محض صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے، اور ہم سب کے لیے سبق ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف نظر رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں، اور اس میں ہمیں توحید سکھائی گئی ہے، موحد بننا سکھایا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ گورنر مصر تھے، فاتح مصر تھے، تو آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں، ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی ہم بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر ہم دریائے نیل کی کوئی چیز دریائے نیل کی بھینٹ نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا، خشک سالی ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے بڑے نقصان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ایک کنواری لڑکی کو، باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہوتی ہے، اس کے والدین کو پیسے دے دلا کر، تحائف دے دلا کر، اور جو ہے اس وقت کی جو بھی طریقہ کار ہوتا تھا وہ دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں، اور اس لڑکی کو، اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا یہ ظلم تھا۔ بند کس وجہ سے ہوا؟ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور یہ سارا واقعہ لکھا کہ یہاں تو یہ کام ہو رہے۔ اب لڑکی بھی کنواری ہے، باکرہ لڑکی ہو، اور پھر وہ ماں باپ کی بھی اکلوتی ہو، پھر اسے اس دن عمدہ کپڑے پہناتے، قیمتی زیور پہناتے، خوب اسے تیار کرتے، دلہن بناتے، سجاتے، اور پورا بناؤ سنوار کر اس دریائے نیل میں اس کو ڈال دیتے، تو اس کا پانی چڑھتا، ورنہ پانی نہیں چڑھتا۔ جب اس کو ڈال دیتے، پانی آتا، اس کو بہا کے لے جاتا، اس بیچاری کی جان جاتی، اور ماں باپ جو ہے وہ پیسوں کی خاطر جو ہے نا یہ کام کر لیتے۔ سپہ سالار اسلام گورنر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ کیسی بات تم سنا رہے ہو ہمیں؟ یہ تو ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ اسلام تو ایسی عادتوں کو، ایسی رسوم کو، ایسی جاہلانہ باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، باز رہو۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اگر اس طرح کرنا پڑے ہمیں دریائے نیل کے پانی کی ضرورت نہیں۔ اب مہینہ پورا نکل گیا، پانی نہیں ہے، دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ ہم مصر کو چھوڑ دیں اور یہاں سے ہم ہجرت کر جائیں، یہاں کی بود و باش کو ترک کر دیں، یہاں کا رہنا ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے، اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک خط دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر، اس خط کو لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ اب آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، فہم، سمجھ، عقل، علم، تدبر، توحید، موحد ہونا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچا، خط نکال کر پڑھا، اس میں کیا تحریر تھا کہ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلات کے۔ مطلب یہ ہے، اگر تو دریائے نیل اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر، نہ بہ، نہ چل،
ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری کر رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے، تجھے جاری کر دے۔ یہ خط لے کر حضرت امیر عسکر سپہ سالار اسلام فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا۔ 16 ہاتھ گہرا پانی، یہ پورا ہاتھ ہے، اس کو 16 آپ کریں اور دیکھ لیں ناپے کتنے فٹ بنتا ہے۔ اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے اور گرانی ارزانی سے بدل گئی، اور دریا پوری روانی کے ساتھ چلتا رہا۔ اور علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آج تک وہ دریا کم نہیں ہوا، آج تک دریائے نیل کا پانی ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال، ان کا جو ہے اللہ کی طرف بھروسہ اور اللہ پر اعتماد، اور اسلام کی شان و شوکت کا بڑھانا، اور اس بری رسم کو ختم کرنا۔ اللہ بزرگ و برتر، اللہ واحد و احد، اللہ الصمد کی طرف نظر کہ اے اللہ آپ کے حکم سے یہ دریا چلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ اور دریا کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، دریا بھی ان کی بات مان رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ان کی مدد ان کے ساتھ کیسے ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرما دے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کے ساتھ انس اور ایک لگاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ عجیب لوگ تھے، اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب یار دیے تھے، عجیب دوست دیے تھے، عجیب شاگرد دیے تھے۔ ایک ایک تذکرہ ان کا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔